سورہ صاد آیت نمبر 62۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی آیتوں میں جو جہنم کا ایک لڑنا جھگڑنا، دوسروں پر الزامات ڈالنا، جبکہ قصور ہر جہنمی کا اس کا اپنی جگہ پر جرم ہوگا کہ اس نے اللہ کی وحی کو خود نہیں سمجھا۔ تو ہم نے کہا تھا کہ یہ جو ہم ایک ججمنٹ دے دیتے ہیں کسی کے لیے کہ یہ غلط ہے اور یہ کافر ہے اور یہ منکر ہے اور یہ جو بھی کچھ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جہنم میں انسان ان لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہوگا، اور وہ کس طرح سے اس کی کنورزیشن بتائی گئی آیت نمبر 62 میں، وَقَالُوا، اور وہ جہنمی کہیں گے، مَا لَنَا لَا نَرَىٰ، کہ کیا ہو گیا ہے ہم کو کہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہے ہیں، رجالن، ایسے لوگ، کُنَّا نَعُدُّهُمْ، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، کہ وہ کہیں گے جہنمی، کُنَّا نَعُدُّهُمْ، کہ تھے ہم ان کو وعدہ دیتے تھے، ہم ان کے لیے فتوے ڈال دیتے تھے، ہم ان کے لیے یہ بات سمجھتے تھے کہ وہ من الاشرار ہیں، وہ شریر لوگوں میں سے، شر پسند عناصر میں سے ہیں۔ وہ جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، جو ہمارے مسلک کو فالو نہ کرے، جو ہمارے باپ داداؤں کے طریقوں پر نہ چلے، ان کے لیے فوراً فتویٰ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہیں گے جہنمی کہ ہمیں وہ جنہیں ہم کنسیڈر کرتے تھے دنیا میں کہ یہ برے لوگ ہیں، اگر آپ غور کریں تو اس کے بھی اندر مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ انسان بغیر اسٹڈی کے کسی کو کیسے فتوے دے دیتا ہے، اور پھر ایک فتویٰ دینے کے بعد دوسرا اسے قتل تک کر دیتا ہے۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ تم نے اسے قتل کیوں کیا، تو کہا اس نے میرے نبی کی گستاخی کی تھی یا میرے اللہ کے لیے غلط کہا تھا، تو پوچھا جاتا ہے کیا تم نے وہ کتاب پڑھی تھی جس کی وجہ سے تم نے اسے قتل کیا؟ کہتے نہیں، کتاب تو نہیں پڑھی تھی، لیکن میں نے سنا تھا کہ یہ گستاخ ہے، اس لیے مجھے آرڈر ہوا تھا کہ اسے مار دیا جائے یا اسے مار دیا جانا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو جہنمی ہونے سے بچائے کہ کس طرح سے ہم اللہ کی کتاب کو خود نہیں پڑھتے، کسی سامنے والے کے لیے اگر غلط کہا جاتا ہے تو خود اسے نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہم شارٹ کٹ کی تلاش والے لوگ ہیں کہ کوئی ہمیں یس اور نو کا فتویٰ دے دے، اور ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اتنا کچھ سمجھیں، جبکہ یہ ایک چھوٹی سی مختصر سی کتاب ہے، اس میں بار بار دہرائی جانے والی آیتیں ہیں، اور یہ آپ پر اسلام کو واضح کر دیتی ہیں۔ اور یہ اسلام صرف آپ کا نہیں، یہ اللہ نے جتنے انبیاء کرام بھیجے، جن کے فالوورز کو ہم یہودی، عیسائی، ہندو، مشرک، پارسی کیا کچھ کہتے ہیں، آپ غور کریں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو ایک ہی فارمیٹ پر دین چلا آیا، اللہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام۔ لوگوں نے غلط تعلیمات سے اپنے اپنے مذہب جاری کر دیے، دین تو اللہ نے ایک ہی رکھا تھا۔ تو اللہ ہم سب پر رحم فرمائے کہ ہم کسی کو غلط دل میں بھی نہ سوچیں، ہاتھ چلانا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم خود اللہ کی کتاب پڑھیں۔ تو دیکھا آپ نے کہ جہنم میں لوگ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہوں گے جنہیں یہ دنیا میں برے لوگ کنسیڈر کرتے تھے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ باقاعدہ یہاں تک کہیں گے کہ اتخذناہم سخریا، کیا ہم نے ان کا مذاق بنایا تھا؟ یعنی آج انہیں ریئلائز ہوگا کہ وہ جو حق پر چل رہے تھے، جو آج اس جہنم میں نہیں ہے، کیا ہم نے ان کی باتوں کا مذاق بنایا تھا؟ یعنی آپ دیکھیں دنیا کا آج کل سب سے بڑا مذاق جو مسلمان کرتا ہے کہ اللہ کی کتاب کو بغیر سمجھے پڑھتا ہے، اس کو ختم قرآن کہتا ہے، پھر اس کا ثواب مردوں کو دیتا ہے،
اور پھر میت بیچ میں پڑی ہوتی ہے اور آس پاس ہم پارے لے کر اس میت کے ثواب کے لیے بغیر بات کیے سب اپنا اپنا پڑھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ وہ محفلیں ہیں جب ہم مسلمان جمع ہو رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم آیتوں پہ ڈسکس کریں کہ یہ تو ہمارا جا چکا مرنے والا، اب ہم جب جا رہے ہوں تو اللہ ہم سے راضی ہو، یعنی یہ وقت ہوتا ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ کی کتاب کے مطابق اس پر ڈسکشن کریں، لیکن ہم سمن بکمن کی طرح خود اپنے اپنے پارے پڑھتے ہیں۔ تو یہ سارا اللہ فرماتے ہیں الذین اتخذوا آیات اللہ ہزوا، کیا وہ لوگ جنہوں نے میری آیتوں کا مذاق بنایا ہوا ہے کہ اس کا مقصد کچھ اور تھا، تم نے مقصد کچھ اور بنا لیا۔ تو آپ دیکھیں وہ جہنمی ڈھونڈ رہے ہوں گے ان لوگوں کو کہ وہ جہنم میں کیوں نہیں نظر آ رہے جنہیں ہم نے جن کا مذاق بنایا ہوا تھا۔ ام زاغت عنہم الابصار، یا ہماری نگاہیں ان تک پہنچ نہیں رہی ہیں۔ یہ بات بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ذالک لحق، بے شک یہ جھگڑے البتہ بالکل حقیقت کے ساتھ اللہ آپ کو بتا رہے ہیں تخاصم اہل النار، کہ یہ جھگڑے ہوں گے آگ والوں کے نزدیک۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا جا رہا ہے اور وہی قرآن بیک گراؤنڈ میں ہے کہ نبی کا تعلق قرآن سے ہے اور قرآن نصیحت نامہ ہے۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے انما انا منذر، کہ میں تو ایک انذار کرنے والا، اویئرنیس دینے والا ہوں۔ وما من الہ الا اللہ، اور میں جو تمہیں باتیں بتا رہا ہوں اس میں ٹاپ موسٹ یہ ٹاپک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کوئی اتھارٹی نہیں۔ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے بھی یہی کہتے ہیں کہ میں بھی اسی اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہوں، اور بلکہ باقاعدہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی اسی کتاب کی اتباع کرنی ہے، کیونکہ اتھارٹی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو میں ڈرانے والا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اتھارٹی نہیں، وہی واحد ہے، وہی زبردست ذات ہے، وہی رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے وہی عزیز ذات ہے، وہی بخشنے والی ذات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کا دوست بنا دے۔ اور اب آپ کو ایک خبر بتائی جا رہی ہے۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لوگوں کو ہوا نبأ عظیم، کہ وہ ایک عظیم خبر ہے۔ کیا عظیم خبر ہے؟ ہم قیامت پر بھی کانٹیکس میں لے جائیں گے کہ دیکھو یہ جہنم کی باتیں بتایا جانا، یہ تمہیں ایک بہت ہی بڑی بریکنگ نیوز اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، انتم عنہم موردون، اور تم اگنور کرتے ہو۔ یعنی تمہیں اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بات بتا رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب کو انبیاء کرام نے بھی مضبوطی سے پکڑا تھا، ان پر بھی برے اور اچھے حالات آتے تھے، لیکن وہ اللہ کے حکم سے ذرہ برابر بھی بدگمانی نہیں کرتے تھے۔ کیا تمہارے پاس یہ بڑی خبر آئی جس کو تم اگنور کر رہے ہو، اعراض کر رہے ہو؟ اور اب آگے ایک اور خبر بتائی جا رہی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ اور ابلیس کے درمیان جو ایک کنورزیشن ہوا، وہ اللہ کے رسول کو وحی کے ذریعے سے باقاعدہ اطلاع دی گئی کہ دیکھیں اصل کنورزیشن اللہ اور ابلیس کے درمیان کیا ہوئی تھی۔ کچھ اس طرح سے بات شروع ہوتی ہے کہ ما کان لی من علم، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا، بالملأ الاعلی، وہ جب اللہ کے پاس ملأ الاعلی، عالم بالا میں اللہ کے پاس اوپر، اذ یختصمون، جب وہ بھی جھگڑا کر رہے تھے۔ ابھی تو ہم نے جہنمیوں کا جھگڑا پڑا کہ یہ بھی جب ابلیس بن جائیں گے، جبکہ ہم سارا قصور ابلیس پر ڈالتے ہیں۔ ابلیس کسی کو کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ اور میں خود بھی شیطانی فطرت کے نہ ہو جائیں۔ تو اللہ فرماتے انہوں نے وحی کو جھٹلایا تو یہ جہنم میں گئے، اور اوپر عالم بالا میں کیا جھگڑا ہوا تھا ابلیس اور اللہ کے درمیان، کیا کنورزیشن ہوئی تھی؟
جو بتائی یوں جا رہی ہے کہ ان یوحا الیہ، نہیں وحی کی جا رہی میری طرف، الا مگر وہ باتیں وحی کی جا رہی ہے جسے میں تمہیں کھلم کھلا بتا رہا ہوں، انما انا نذیر مبین، یعنی اب اللہ کے رسول کو باقاعدہ ایک بالکل سچا واقعہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ کچھ اس طرح سے شروع ہوتا ہے جو کہ بار بار آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اس قول ربک للملائکہ، جب فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ انی خالق بشرا من الطین، بے شک میں بنا رہا ہوں، پیدا کرنے والا ہوں ایک بشر کو مٹی سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے درست بنا لوں، کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر جب میں اس میں میرے حکم کی روح پھونک دوں، یعنی اللہ نے ان کو حکم سے انسان بنانا تھا جس سے پوری اولادیں جاری ہونی تھیں، تو اللہ نے فرمایا جب میں اسے درست بنا لوں اور اس میں میرا حکم میں پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم گر جانا اس بشر کے لیے سجدہ کرتے ہوئے، اسے عزت دینا اور اس کے آگے جھک جانا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِکَةُ، پس جھک گئے، سجدہ کیا فرشتوں نے، کلہم اجمعون، ان تمام فرشتوں نے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ یہ قصہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے، اور یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزہ تھا کہ انہوں نے یہ باتیں پچھلی کتاب میں نہیں پڑھی، اور اللہ کے رسول کو فرشتے کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے اطلاع دی جا رہی ہے کہ ایسا ہوا تھا ایک زمانے میں کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا سوائے ابلیس کے، استکبرا، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، کیونکہ یہ تمام پوائنٹس ہمارے کانٹیکس سے جوائن ہوں گے جو آپ نے پوری سورہ صاد میں پڑھی، اور سورہ صاد تقریباً اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس نے تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، ہو گیا کفر کرنے والوں میں سے۔ جب ہم بھی وحی کی اتباع نہیں کرتے تو گویا ہمارے اندر بھی ایک تکبر ہے۔ جب ہم بھی حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کے لیے دوڑتے نہیں ہیں، جب ہمیں آواز دی جاتی ہے، جب ہمیں قرآن سے اور بھی کئی ڈو اینڈ ڈونٹس بتائے جاتے ہیں، ہم اس کو اگنور کرتے ہیں، جو کہ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اتنی بڑی خبر دی جا رہی ہے، انتم عنہ موردون، تم اس کو اگنور کر رہے ہو، تم ابلیس ہو گئے ہو، تم شیطان ہو گئے ہو، اور تم سارا قصور ہر بات کا شیطان پر ڈال دیتے ہو۔ تو اس نے بھی تکبر کیا اور وہ کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ چاہے میں اور آپ مانے نہ مانے کہ میرے اور آپ کے اندر تکبر ہے یا نہیں، لیکن یہ بات کلیئر ہے کہ جب ہم کسی چیز پر، اللہ کے کسی حکم پر عمل نہیں کرتے تو گویا ہم متکبر ہیں۔ چاہے آپ اس بات کو مانے نہ مانے، مجھے یہی بات سمجھ آتی ہے کہ جب ہم اللہ کے معاملے میں کفر کرتے ہیں تو گویا ہم متکبر ہیں، اور آپ جانتے ہیں تکبر کرنے والے کا انجام ہوگا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، کس نے تجھے روکا، ما منعک، کس نے تجھے منع کیا، ان تسجد، یہ کہ تو سجدہ کرتا، لما خلقت، اس آدم کو، خلقت جسے میں نے پیدا کیا، بیدیا، میرے ہاتھوں کے ساتھ، کس نے تجھے روکا، استکبرتا، کیا تیرے اندر تکبر آ گیا ہے، ام کنت من العالین، یا تو ہے ہی بڑا زبردست۔ سوچئے جب میں اور آپ بھی شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو بریک کرتے ہیں اپنی ذات سے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی کہتے ہوں گے کہ کیوں تو نے قرآن نہیں پڑھا، کیوں تو نے اللہ کی کتاب نہیں پڑھی، تیرے اندر تکبر ہے، یا تو واقعی بہت بڑی ذات ہے۔ سوچئے کتنا ٹونٹنگ سٹائل ہے، جس پر ابلیس نے اللہ کو جواب دیا، کہتا ہے انا خیر من، میں بہتر ہوں اس سے۔ یہ نہیں کہتا کہ اللہ آپ نے تو ابلیس کو، آپ نے تو فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، میں تو جناتوں میں سے ہوں، یہ نہیں کہتا۔ اس کا مطلب وہ اس سجدے کے حکم میں شامل تھا، جبکہ آپ کو ہمیشہ پورے قرآن میں یہ پڑھنے ملتا ہے، اس قول ربک للملائکہ، جب اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا سجدہ کرو، اور اللہ ناراض
اس ابلیس پر ہو رہے ہیں، اور اس ابلیس کا تعارف قرآن دیتا ہے کہ کان من الجن، وہ جناتوں میں سے تھا. تو ہم پر پوری ماشاءاللہ بات کھل گئی کہ وہ جناتوں میں سے تھا، اور فرشتوں میں تو نافرمانی کا ایلیمنٹ ہی نہیں ہے. اور اللہ اسے جب ڈانٹ رہے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتا کہ اے میرے رب آپ نے تو فرشتوں سے کہا تھا، میں تو جناتوں میں سے ہوں. تو یقیناً وہ اس حکم میں موجود تھا، وہ حکم اس پر بھی لاگو ہو رہا تھا، اور اس نے اللہ سے کہا میں بہتر ہوں. کچھ اور نہیں کہا اس نے کہا میں بہتر ہوں. اس کو بھی ہم نے ڈسکس کرنا ہوتا ہے ہمیشہ کہ یہ انسان کی اپنی سیلف اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ میں بہتر ہوں. یہ اللہ ہم سب کو بھی اس بیماری سے بچا لے کہ جی میں اس سے زیادہ خرچ کرتا ہوں، میں اس سے زیادہ نماز پڑھتا ہوں، میں زیادہ دل کا اچھا ہوں. یہ تو اللہ کے گھر پتہ چلے گا، ہمیں یہ کہنے کا حکم ہی نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بہت پاکیزہ مت سمجھا کرو. اس نے کہا میں بہتر ہوں. ہمارے یہاں جمعرات کو مر جاؤ تو بڑا نیک آدمی ہے، جس کی میت میں اتنے قرآن ختم ہو تو بڑا نیک آدمی ہے. جس بیچارے کے لیے کوئی قرآن ختم نہ ہو، جس کے لیے کوئی ایک صف بھی نماز جنازہ کی مکمل نہ ہو، ہم خود اپنا سیلف ججمنٹ کرتے ہیں، اس کو بیچارہ بولتے ہیں، اس کو ماشاءاللہ بولتے ہیں. یہ ابلیسی حرکتیں، شیطانی حرکتیں ہم سب کے اندر ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا میں بہتر ہوں اس سے. خلقتنی من نار، دیکھیں اب اس کا کرائیٹیریا کیا تھا. اس نے کہا میں آگ سے پیدا ہوا، وخلقتہ من طین، اور پیدا کیا آپ نے اس کو مٹی سے. یہاں بھی دیکھیں آپ، جنات پوری طرح سے کھل رہا ہے کہ وہ فرشتہ نہیں تھا. وہ کہہ رہا ہے آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آپ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا. تو اس کو کس نے کہا تھا کہ آگ سپیریئر ہے اور مٹی اس سے کم ترین درجہ ہے؟ جب انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، جب انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے تو پھر وہ ایسا ہی سیلف ججمنٹ کرتا ہے. قالا، اللہ نے اس پر کہا فخرج، نکل جا یہاں سے، بے شک تو دھکیلے جانے والوں میں سے، رد کیے جانے والوں میں سے ہے، اور تجھ پر لعنت ہے قیامت کے دن تک. اس پر وہ اللہ سے اجازت مانگتا ہے. سوچئے، اسے پتا ہے کہ اجازت اور جو اس کے جو دل کی بات ہے وہ اللہ پوری کریں گے. کہتا ہے اے میرے رب مجھے مہلت دیجئے اٹھائے جانے والے دن تک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوکے، فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ، پس بے شک تجھے میں مہلت دیتا ہوں. یہ بات سن کر ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اللہ آپ نے اسے مہلت کیوں دے دی. اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو بڑا اللہ نے ہمت والا، سمجھ والا وہی دے کر بھیجا ہے جس سے وہ اپنے آپ کو بچائے گا. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تجھے مہلت دی جاتی ہے ایک مقرر معلوم وقت تک. پھر اس پر وہ کہتا ہے اے میرے اللہ، قولا، اس نے کہا فبی عزتی کا، تیری عزت کی قسم، البتہ میں ضرور بضرور گمراہ کروں گا تیرے تمام بندوں کو. اب جب تمام بندوں کو آ گیا تو آپ نے دیکھا اللہ کی ٹرمنالوجی آ جائے گی کہ سب کو نہیں گمراہ کر سکتا. اس نے کہا تیری عزت کی قسم، البتہ میں سب کو بھٹکا دوں گا سوائے تیرے وہ بندے جو پیورٹی کے ساتھ تیری وحی کو مضبوطی سے پکڑیں گے. وہ پیور کہلاتے ہیں قرآن کی ڈیفینیشن میں. یعنی جب قرآن مخلص بندے کو ڈیفائن کرتا ہے تو اس کے لیے کہتا ہے کہ جو صرف ایک ٹریک پر ابراہیم علیہ السلام کی طرح چلتے ہیں، ہماری طرح اپنی اپنی دوسری کتابیں نہیں تھامے ہوئے، جو پیورٹی کے ساتھ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ اس شیطانیت کی لپیٹ میں نہیں آئے گا. اس پر اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے ہیں وہ میرے اور آپ کے لیے بڑے سمجھنے کا ہے کہ وہ جب کہتا ہے کہ میں سب کو بھٹکاؤں گا سوائے تیرے وہ پیور بندے جو پیور کتاب کو پکڑیں گے، وہ نہیں بہک سکتے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ فالحق، تو بھی سچ کہہ رہا ہے، والحق اقول، اب سن میں بھی سچ کہہ رہا ہوں، لأملأن جہنم، البتہ میں ضرور بضرور جہنم کو بھر دوں گا
من کا تجھ سے بھی، و ممن تبعک منہم اجمعین، جو ان انسانوں میں سے بھی، جو ان میں سے بھی تیرے پیچھے چلے گا، جو تجھے فالو کرے گا، اللہ کی کتاب پر غور نہیں کرے گا، اجماع تواتر کی چلاکیوں میں بیٹھا رہے گا، جو کہ آج ہمارے یہاں بڑا نام نہاد اس کا چرچا ہو چکا ہے کہ جو آپ کو اجماع سے مل جائے، جو آپ کو تواتر سے مل جائے وہ دین ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ نے اپنا اپنا مقام خود سمجھنا ہے۔ آپ کے پاس الحمدللہ اللہ کی کتاب موجود ہے، بیسک عربک جانو تو آپ کو سب آئینے نظر آ جائیں گے، اس میں آپ کو اپنی شکل بھی نظر آ جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، تو بھی سچ کہہ رہا ہے تو میں بھی سچ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ تیری اتباع کریں گے میں سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ بیان آ گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا اس تبلیغ کے کام پر، اس قرآن کو پروموٹ کرنے پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، وما انا من المتکلفین، نہ ہی میں تکلف والی باتیں کرتا ہوں۔ تکلف والی باتیں یہ ہوتی ہیں کہ جو آپ ہیں نہیں وہ آپ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول بناوٹی باتیں نہیں کرتے تھے کہ ہمیں کسی مہمان کے یہاں کولڈ ڈرنک پینے کا دل ہو رہا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں 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 مجھے بالکل دل نہیں چاہ رہا، تو سامنے والا کہتا ہے آپ تکلف کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں بناوٹی باتیں بتانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ جو اللہ کے رسول پر وحی ہوئی ہے وہ انہوں نے ایز اٹ از بتا دیا ہے، ان ہوا الا ذکر للعالمین، اور نہیں ہے یہ کلام مگر نصیحت نامہ ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ اور البتہ تم ضرور جان لوگے ایک دن اس دنیا کے بعد وہ آخرت کی جو خبر ہے یہ تمہیں اچھی طرح پتہ چل جائے گی۔ تو بہتر ہے کہ ہم پہلے سے تیاری کر لیں۔ اس آخری آیت کے ساتھ سورہ صاد کی ہم اینڈ کرتے ہیں کہ وَلَتَعْلَمُنَّ، البتہ تمہیں ضرور بضرور علم ہو جائے گا، نَبَأَهُ، ان باتوں کے بارے میں، بعد حین، ایک مدت کے بعد تم ریلائز کر لوگے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو آج ہی ہماری زندگی میں تندرستی میں ہمیں اللہ کی دوستی نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین انجام عطا فرما دے۔